ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ہم مغلوب کیوں ہیں، دنیا کے اوپر ہم غالب کیوں ہیں؟ تو میں عرض گزار ہوں کہ جھوٹ ہم بولیں، دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، لوگوں کا مال ہم ہتھیائیں، 2 نمبر مال ہم بیچیں، بچوں کے دودھ پہ ملاوٹ ہم کریں، زندگی بچانے والی دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہم کریں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہم لگیں، سب کو شتم گالی گلوچ اور بدتمیزی ہمارا شعار ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی غالب قوم کیوں نہیں بناتا؟ اچھا ہم اگر غالب بنے تو جو بدتمیزیاں ہیں وہ وہاں بھی چلی جائیں جہاں نہیں۔ اگر ان وصفوں کے ساتھ جو ہماری بری عادتیں ہیں، ان عادتوں سمیت ہی ہم غالب ہو جائیں تو پھر دنیا کے اوپر تو پھر ہماری وجہ سے جہالت اور ہماری وجہ سے یہ برائیاں پھیلیں گی، تو اسلام کا کیا کہنا ہے؟ صاحب یہ قصہ ہمارا سوال نہیں بنتا، ہم اپنے آپ کو میرٹ پہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک افسر ہے وہ رشوت لیتا ہے، صبح وقت پہ دفتر نہیں آتا اور وقت ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، آنے والے سائیکل سے بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں تیرا تو تنزل ہونا چاہیے، تجھے تو محکمے سے نکال دینا چاہیے، تو الٹا یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ جبکہ دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا جو ہے وہ وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، لوگوں کی خیالداری کرتا ہے، رشوت کا 1 روپیہ نہیں دیتا ہے، تو ترقی اس غیر مسلم کی جائے گی؟ اگر محکمہ سنسیئر ہے، اگر وہ محکمہ اپنے کام کو دیانت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس دیانت دار کی کرے گا یا اسلام کے ہاتھ مسلمان کی ترقی کرے گا؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ آگے چلا جائے گا، من جہادہ بجدہ، جو محنت کرے گا پا لے گا، اور جو نکھٹو ہوگا کسی کام کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں ہوگا۔ ہاں اپنے محنت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم محنت پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ کے دکھاؤ، مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج میں تمہارے سر پہ ہے۔ لیکن اگر تم نکھٹو ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اس لیے سب سے اوپر کر دیا جائے کہ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، باقی کلمے میں کوئی تقاضا جو ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے، تو خدا ایسا نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ مومن اگر صالح ہو تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر اگر اچھے کام کرے، دیانت اور محنت کے ساتھ کام کرے تو اس کو دنیا میں صلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج جو دنیا کے لوگ ہم سے اوپر چلے گئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے محنت کو شیار بنایا، انہوں نے 2 نمبر مال نہیں بیچا، انہوں نے بچوں کے دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم سے آگے نکل گئے، اور ہم جو ہے وہ اتنی کثرت کے باوجود جگہ بیٹھی ہوئی ہماری ہوئی ہے، پھوٹی ہوئی کوڑی جو ہوتی ہے وہ اوقات کی امت مسلمہ کی اس وقت، تو ہم کسی کو کوسنے کی بجائے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے نا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال پہ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال، اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تھی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا، صفائی دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار ہے۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا۔ اب اس میں جواب نہیں، جب جواب آتا ہے تو سیغہ وہی ہے، صرف لفظ وہی ہے، صرف سیغہ ہو جاتا ہے، ادھر سے وفادار ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دے منتظر فردا، ہر کوئی مستے مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہے، حیدری فقر ہے اے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے طالب علماء۔ تو آج ہماری نکبت رسوائی ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے ایک رسمی سا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں کافی پینے گئے تو نماز